نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خلاصہ تجوید کا 26واں سبق ہے اور ہماری ترتیب کے مطابق 22واں سبق ہے۔ آج ایک بار ہم پھر دوبارہ ادغام اور اظہار کی تعریف کریں گے اور اس کے بعد جو ادغام کی 5 قسمیں ہیں اس کو تفصیل سے جانیں گے، اور اسی طرح اظہار کی جو قسمیں ہیں اس کو بھی تفصیل سے ہم جانیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ادغام کے متعلق جانیں گے۔ ادغام لغت میں کہتے ہیں باب فعل کا مصدر ہے، معنی ملانا، اور اصطلاح میں کہتے ہیں حرف ساکن کو حرف متحرک میں اس طرح ملا کر پڑھنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہو۔ پہلے حرف کو مدغم اور دوسرے کو مدغم فی کہتے ہیں۔ مدغم فی یعنی جس کے اندر ملے اور مدغم ملا ہوا۔ تو حرف ساکن کو حرف متحرک میں اس طرح ملا کر پڑھنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہو۔ پہلے حرف کو مدغم اور دوسرے کو مدغم فی کہتے ہیں۔ اچھا، اظہار کی تعریف کیا ہے؟ اظہار ظاہر کرنا، اصطلاح میں کہتے ہیں حرف کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ واضح کر کے پڑھنا۔ حرف کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ واضح کر کے پڑھنے کو اظہار کہتے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ ادغام کی جو قسمیں ہیں وہ بیان کریں گے۔ تو یاد رکھیں ادغام کی کل 5 قسمیں ہیں، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1 ادغام مثلین تام، نمبر 2 ادغام متجانسین تام، نمبر 3 ادغام متجانسین ناقص، اور نمبر 4 ادغام متقاربین تام، نمبر 5 ادغام متقاربین ناقص۔ تو سب سے پہلی قسم جو ہے ادغام مثلین تام۔ سب سے پہلے یہ جانیں کہ ادغام مثلین تام کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں ادغام یعنی ملانا، مثلین معنی ایک جیسے دونوں چیزوں کو ملانا، تام یعنی مکمل طور پر۔ تو کیا مراد ہوا کہ دو ہم جیسے شکل والے حروف کو آپس میں ملانا مکمل طور پر، یعنی مدغم اور مدغم فی دونوں ایک ہی حرف ہوں۔ آسان الفاظوں میں مدغم اور مدغم فی یعنی جو حرف ساکن اور جو متحرک ہو وہ دونوں ایک ہی حرف ہو، اور یہ ادغام ہمیشہ تام ہی ہوتا ہے۔ اس کی مثال اذ ذهب ان نعبد یدرکہم۔ پہلی مثال دیکھیں اذ ذهب، اب یہاں پر حرف ساکن ذال ہے اور اس کے بعد دوسرا ذال بھی ہے دوسرے کلمے میں، تو دونوں ایک ہی حروف ہے، ذال ایک ہی مخرج کے، ایک ہی کے صفات کے حروف ہیں۔ تو جب ہم ان جیسے حروف کو آپس میں ملائیں گے جو ایک ہی مخرج کے ہو، ایک ہی صفات کے ہو، تو پھر اس کو جو ہے ادغام مثلین تام کہتے ہیں۔ یہ ادغام ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ تام ہوتا ہے۔ دوسری مثال جیسے ان نعبد، دیکھیں یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد اگلا بھی نون ہے، تو یہاں پر نون کو ملانا یہ بھی کیا ہے؟ ادغام مثلین تام کی مثال ہے۔ اسی طرح یدرککم، یہاں پر دیکھیں اب کاف ساکن ہے، اس کے بعد کاف مشدد ہے، تو یہاں پر بھی یدرککم میں دونوں کافوں کو ملا کر مدغم کر کے پڑھنا، اس کو ادغام مثلین تام کہتے ہیں۔ اس کے بعد ادغام کی دوسری قسم ادغام متجانسین تام۔ اس کا کیا معنی ہے کہ مدغم اور مدغم فی ایک ہی مخرج کے 2 حرف ہوں۔ پہلی قسم تو یہ شکل میں بھی ایک جیسے ہو، صفات میں بھی ایک جیسے ہو، مخرج میں بھی ایک جیسے ہو، بالکل 2 کاپی ہو۔ لیکن دوسری قسم جو ہے ادغام متجانسین تام کہ دونوں کے مخرج ایک ہی ہو، دونوں کے مخرج کیا ہو؟ ایک ہو۔ مدغم اور مدغم فی ایک ہی مخرج کے 2 حرف ہوں، پہلے حرف کی کوئی بھی آواز باقی نہ رہی ہو، جیسے قد تبین
اور اذ ظلموا، قد تبین اور اذ ظلموا۔ دیکھیے یہاں پر دال ساکن ہے، اس کے بعد جو ہے تا مشدد ہے۔ اب دال جو ہے، دال اور تا یہ دونوں کا ایک ہی مخرج ہے، دال اور تا یہ ایک ہی مخرج سے نکلتے ہیں نا، کیونکہ مخرج تو دونوں ایک ہے، لیکن یہاں پر جو ہے جب ہم دال کو تا میں ادغام کریں گے نا تو پھر دال کی آواز باقی نہیں رہے گی، قد تبین سے قد تبین ہو جائے گا۔ اسی طرح اذ ظلموا سے اذ ظلموا ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ دوسری قسم ادغام متجانسین تام کی مثال ہم نے ابھی پڑھی ہے۔ تیسری قسم جو ہے ادغام متجانسین ناقص، جس میں جو ہے مخرج تو دونوں کے ایک ہی ہوں گے لیکن ناقص طور پر کیا ہوں گے، وہ مدغم ہوں گے، مکمل طور پر ہمیشہ مدغم نہیں ہوتے۔ صحیح ہے، مدغم اور مدغم فی ایک ہی مخرج کے دو حرف ہو مگر پہلے حرف کی کوئی آواز بھی باقی ہو۔ دوسرے کا بالکل الٹ ہے، دوسرے میں بالکل کیا تھا، ادغام متجانسین تام میں آواز باقی نہیں رہی پہلے حرف کی، اور اس میں کیا پہلے حرف کی کوئی آواز باقی ہو۔ جیسے اس کی مثال باسطہ، باسطہ۔ دیکھیے یہاں پر ہم سین کے بعد تا ساکن ہے، اس کے بعد تا ہے، تو اور تا ایک ہی مخرج کے دو حرف ہیں، لیکن یہاں پر ہم جب اس کو ادغام کریں گے، باسطہ پڑھیں گے تو تو کی تھوڑی سی آمیزش باقی رکھیں گے، یعنی اتنا معلوم ہو کہ یہاں پر تو موجود ہے، اگرچہ واضح طور پر نہیں پڑھا جا رہا لیکن تو کی موجودگی یعنی تو کے ہونے کو ہمیں تھوڑا سا ظاہر کرنا ہے۔ باسطہ، سمجھ میں آ گئی بات کہ پہلے حرف کی تو کی صفت استعلا اطباق باقی ہے۔ اچھا، اب اسی بات پر ادغام متجانس ناقص پر ایک بات ہے جس کو نوٹ کے طور پر یاد رکھیں کہ تو کا ادغام تام قرآن میں 4 جگہ ہوا ہے، یعنی قرآن میں 4 جگہ ایسا ہے کہ جہاں پر تو کو جو ہے تا میں ادغام کر دیتے ہیں۔ نمبر 1 باسطہ، نمبر 2 احدت، نمبر 3 ما فرطتم، نمبر 4 ما فرطتم۔ اور ادغام متجانسین ناقص کی بس یہی 4 مثالیں ہے قرآن مجید میں، اور کوئی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کے بعد چوتھی قسم ادغام متقاربین تام۔ دیکھیے متقاربین یعنی آپس میں قریب ہونا، اور تام تو آپ کو معلوم ہے کہ مکمل طور پر، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ 2 مخرجوں میں پائے جانے والے حرفوں کو 2 مخرجوں میں پائے جانے والے حرفوں کو اس طرح ملانا کہ پہلے حرف کی کوئی بھی آواز باقی نہ رہے، جیسے قربی، قربی۔ اب لام اور را دونوں قریب مخرج ہیں، دونوں قریب مخرج ہیں، تو جب ہم نے یہاں پر ادغام کریں گے تو اس وقت ہم لام کی آواز کو بالکل بھی باقی نہیں رکھیں گے۔ دیکھیں جب بھی ہم اب قربی میں ہم دیکھیے لام کو بالکل نہیں پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ ادغام متقاربین تام کے قاعدے سے یہ قانون جاری ہوا کہ پہلے حرف کو بالکل بھی جاری نہیں رکھنا۔ یہی کیا ہے، قاعدے کے رول ہے کہ قل ربی سے قل ربی ہو جائے گا۔ اسی طرح علم نخلقکم، اب دیکھیے یہاں پر لام کے بعد قاف ہے اور کاف ہے، جب آپ یہاں پر ادغام کریں گے تو یہ ادغام متقاربین تام ہوگا، اس لیے کہ قاف اور کاف کا جو مخرج ہے وہ قریب ہے، قاف اور کاف کا مخرج قریب ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر ہم قاف جو پہلا حرف ہے اس کو ہم بالکل بھی باقی نہیں رکھیں گے، بلکہ لام کو ڈائریکٹ ہم کاف سے ملائیں گے، علم نخلقکم ہو جائے گا۔ ادغام ادغام کی جو 5ویں قسم اور آخری قسم ہے وہ ہے ادغام متقاربین ناقص، یعنی 2 مخرج ایسے ہوں گے جو قریب ہوں گے، لیکن اس میں یہ ہوگا
کہ پہلے حرف کی کوئی بھی صفت باقی رہے گی۔ ابھی ہم نے ادغام متقاربین تام میں پڑھا تھا، پہلے حرف کی کوئی بھی صفت باقی نہیں رہی تھی، لیکن ادغام متقاربین ناقص میں دو مخرجوں میں پائے جانے والے حرفوں کو اس طرح ملائیں گے کہ پہلے حرف کی کوئی صفت بھی باقی رہے گی۔ مثال کے طور پر من یشاء، موال، نیز اسی طرح الم نخلقکم میں بھی ادغام ناقص جائز ہے۔ ادغام ناقص یعنی قاف کی صفت استعلیٰ باقی رکھیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے من یشاء، اب دیکھیے یہاں پر من یشاء میں ہم نون کی تھوڑی بہت آمیزش باقی رکھیں گے، یعنی یہ معلوم ہو یہاں پر نون موجود ہے۔ من یشاء، اسی طرح موال، اس میں بھی نون کی تھوڑی آمیزش باقی رہے گی۔ تو یہ 5 قسم ادغام کی ہے: ادغام مثل تام، ادغام متجانسین تام، اور ادغام متجانسین ناقص، ادغام متقاربین تام، ادغام متقاربین ناقص۔ اس ادغام کی 5 قسموں کو یاد رکھیں اور اس کو خوب رٹا مار کے یاد کریں اور اس کی مشق بھی کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کا اجرا بھی شروع ہونے والا ہے، جس سے آپ کو انشاءاللہ اور آسانی ہوگی سمجھنے میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔